عموم بلوا کے لیجئے یہ زبان زد عام ہو گیا. اصل لفظ شب رات نہیں ہے، شب براعت ہے، اور اس کا معنی بنے گا نجات کی رات. جس طرح نیاز فاتحہ 11ویں 12ویں چہلم تیجے کے حوالے سے انتشار اور اعتراضات رہتے ہیں، اس رات کے حوالے سے بھی امت کو پریشان کیا جاتا ہے. امت کے چند مخصوص طبقے کے لوگوں کو مسئلہ نیاز فاتحہ سے ہے، امت کے چند مخصوص طبقے کے لوگوں کو مسئلہ فقط چہلم اور تیجے اور سویم سے ہے. لیکن جب سے اس رات پر بھی اعتراضات وارد کیے جانے لگے تو اب پتہ چلا کہ امت کو مسئلہ بھی عبادت سے ہونے لگ گیا. امت کا بیری کے پتوں سے نہانا، حلوے بنانا، قبرستان جانا، مسجدوں میں محفلیں سجانا، یہ ایک بدعت ہے. اس کو ثواب سمجھ کے کریں گے، باعث سے پکڑ ہوں گے. اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آخری سانس تک اپنے رب کی اطاعت کرتے رہو. اب رب تو فرما رہا ہے کہ میری بندگی، میری عبادت آخری سانس تک کرو، اور مولوی صاحب اگر روک دیں کہ نہیں اس رات میں عبادت نہ کرو، تب ہم اپنے رب کی مانیں کہ بندے کی مانیں. صحابہ کے دور میں نہیں ہوتا تھا. صحابہ کرام علیہم الرضوان صبح شام ہر گھڑی، ہر لحظہ، ہر لمحہ آفتاب نبوت کو دیکھا کرتے تھے. ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی اطاعت میں گزرا کرتا تھا. انہیں عبادت کے لیے دن خاص کرنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ تو ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے ضروری ہو گیا کہ جو پورا سال اپنے رب سے دور رہتے ہیں. اس وقت کہ جب امت اپنے رب سے دور ہو گئی، بندے اپنے خالق، اپنے مالک سے، اپنے صانع سے دور ہو گئے، تو امت کو رب کے نام پر یکجا کرنے کے لیے، امت کو رب کی اطاعت اور بندگی کے لیے مجتمع کرنے کے لیے ضرورت اس امر کی تھی کہ کوئی نہ کوئی ایک ایسی رات خاص ہو کہ بندے اپنے رب کے ذکر کے لیے جمع ہو جائیں. اب یہاں پر بندوں کو رب کے ذکر کے لیے جمع کیا گیا، رب کی اطاعت کے لیے، رب کی عبادت کے لیے. اگر ایک رات خاص کر کے بندہ اپنے رب کی عبادت کے لیے جمع ہو رہا ہے تو اب رب کی عبادت کرنا بھی بدعت ہوگا. جناب قبرستان جانا اور عبادت کی نیت سے جمع ہونا یہ بدعت ہے. اگر شب برات کو جمع ہونا یہ بدعت ہے، ہم ثواب کے لیے جمع ہوئے، تو وہ مخصوص طبقے کے لوگ یہ کہتے ہیں عبادت کے نام پر جمع ہونا یا عبادت کے نام پر کوئی ایسا کام کرنا جو صحابہ نے نہیں کیا یا حضور نے نہیں کیا، دین میں نہیں ہے. امت اگر ثواب کے نام پر کوئی کام کرے گی تو وہ بدعت ہو رہا ہے کیونکہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا. تو تراویح کی جماعت کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ آپ اور ہم باعث ثواب سمجھ کے کھڑے ہو رہے ہیں، یہ تو حضور کے دور میں نہیں تھا، ابو بکر صدیق کے دور میں نہیں تھا، عمر فاروق کے دور میں تراویح کی جماعت ہونا شروع ہوئی ہے. تو اگر یہاں پر اللہ کی اطاعت کے لیے ثواب کی نیت سے ہم جمع ہو گئے، اگر وہ بدعت صحیح ہے تو پھر یہ بدعت بھی صحیح ہونی چاہیے. نمبر 2، محراب ابو بکر صدیق کے دور میں نہیں تھا، محراب عمر فاروق کے دور میں نہیں تھا، محراب عثمان غنی کے دور میں نہیں تھا، محراب مولا علی کے دور میں نہیں تھا. محراب بنے ہیں تو عمر بن عبدالعزیز کے دور میں بنے. تو اگر یہ باعث ثواب ہے، تراویح کی جماعت باعث ثواب ہے، تو یہاں اگر ہم جمع ہو رہے ہیں تو پھر یہ باعث ثواب کیوں نہیں ہو رہا؟ اگر تراویح کی جماعت والی بدعت بدعت حسنہ ہے، یہ بدعت حسنہ ہے، تو یہ جو ہم رب کے نام پر جمع ہو رہے ہیں تو یہ بھی اچھی بدعت ہے، اس پر بھی اللہ عز و جل ثواب عطا کرے گا. اور جہاں تک سوال ہے قبرستان جانے کا، تو مسند امام احمد کی حدیث ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میں رات کے پہر میری آنکھ کھلی تو وہ نصف شعبان تھی، میں نے آپ علیہ السلام کو بستر پر نہیں پایا، تو میں پریشان ہوئی، میں نے آپ علیہ السلام کو تلاش کرنا شروع کیا، تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں جنت البقیع میں پہنچی. میں نے اللہ کے آخر نبی کو جنت البقیع میں پایا. تو حضور تو آج کی رات قبرستان گئے. تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے ثابت ہے. جا رہے ہیں مرحبا، اگر کوئی نہیں جا رہا تو باعث پکڑ نہیں ہے. اسی کے ساتھ ساتھ پتوں سے نہانا یہ بھی ایک مستحب عمل ہے، اس کو فرض کا درجہ نہ دیا جائے. ہمارے یہاں امت کے اندر مستحبات کو وہ ترجیح اور وہ درجہ دے دیا گیا ہے کہ فرض کے مقام پر پہنچ گیا ہے معاملہ. اب اگر کوئی پتوں سے نہ آئے نا تو وہ بیچارہ پریشان رہتا ہے کہ کہیں ایسا گناہ نہ ہو جیسا نماز چھوڑنے پر گناہ ہے. اس رات کے علاوہ بھی قبرستان جانا چاہیے. بندے کو آخرت کی یاد آتی ہے، بندے کو پھر لگ پتہ جاتا ہے کہ جس جگہ آج کچھ یہ لیٹے ہیں میں نے بھی لیٹنا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان سے گزرنے لگے نا تو آپ نے اپنی سواری روکی اور اتر گئے، اور اتر کر 2 رکعت نفل پڑھی، اور 2 رکعت نفل پڑھ کر بے تحاشا روئے کہ داڑھی تر ہو گئی. آپ کے ساتھ کا خادم تھا،
اس نے عرض کی کہ حضرت اتنا رونے کی وجہ؟ کہا بیٹا آج یہ 2 رکعت پڑھنے کے لیے بھی ترس رہے ہیں۔ اللہ عز و جل اس پر فتن دور میں ہمیں لوگوں کے فتنوں سے محفوظ کرے۔ فتنے بارش کے قطروں کی طرح برسیں گے کہ جب امت میں فتنے برپا ہوں تو عافیت بندے کی اس میں ہے کہ وہ گھر میں رہے، گوشہ نشینی اختیار کر لے اگر وہ اپنے ایمان کی سلامتی چاہتا ہے۔ اس پر فتن دور کے اندر تنہائی بہتر ہے، سب سے بہترین دوست اس کا نام ہے تنہائی۔ تو اللہ عز و جل شریر کے شر سے محفوظ کرے اور فساد پھیلانے والوں کے فساد سے اللہ عز و جل ہمیں محفوظ